خلافت سیدنا صدیق
خوشی ہوئی، مقابلہ ہوا، اس میں 1200 صحابہ شہید، لیکن عام علماء پڑھنے والوں کو اس واقعہ کا اس جنگ کا نام وہ بھی معلوم نہیں۔ میں ہر اس کے نہیں کہنا چاہتا ہوں واقعہ کربلا مظلومانہ واقعہ نہیں ہے، یقیناً خانوادہ حیدر کرار سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انہیں حالت مسافری میں خطوط لکھ کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے انہیں بلایا گیا، دعوت دی، عہد و وفا کے پیمان باندھے، عین وقت پر انہی غداروں نے اور انہی کوفی مکاروں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے سمیت شہید ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مظلومانہ شہادت ہے، دردناک شہادت ہے۔ ان کی مذکورات کے سامنے، بچوں کے سامنے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ظلم۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعات اور بھی ہیں واقعہ کربلا کے، میں تو صرف یہ کہنا بڑے بڑے عظیم واقعات جس میں تاریخ اسلام نے ایک موڑ موڑا، حدیبیہ ہے، بدر ہے، فتح مکہ ہے، اسلام کو حیات ملی، طاقت نصیب ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ 61 ہجری میں اسلام ختم ہو گیا تھا، دین مل گیا تھا، شریعت مل گئی تھی، انا للہ۔ ہزاروں تابعین موجود ہیں، 250 سے زیادہ صحابہ موجود، یہ سب کہانیاں بنائی گھڑی کہ واقعہ کربلا ہوا تو اسلام بچ گیا، شریعت بچ گئی، دین بچ گیا۔ یہ صرف مفروضے واعظین نے گھڑے، نعت خوانوں نے گھڑے، ظاہروں نے گھڑے، یہ انہی لوگوں نے سارے واقعات بیان کیے جو اپنی تقریر کی ابتدا کہتے ہیں سید آخر، سید آخر نے سنیا کس نے سنا، اس نے ان تک روایت کی ہے، بس یہ ان لوگوں نے روایت گھڑی ہے جن کا سارا مطمع علم یہ ہے خیمے سے آواز آئی۔ یہ ساری کہانیاں ان لوگوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ گھوڑا خیمے کے باہر آیا، اس نے مستورات سے آ کے یہ باتیں، سب عقل کے ہیں، صرف اس میں درد پیدا کرنے۔ آئیے میں آپ کو ایک جنگ کا نقشہ دکھاؤں، یہ ہے اسلام کے زندہ ہونے کی بات۔
جو نبوت کی زبان سے ادا ہوئی. یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ میں خطیبانہ کوئی جملہ ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. نہیں، ساری رات بدر کے میدان میں میرے آقا اپنے رب سے التجائیں کر رہے ہیں، مدد کی درخواست ہو رہی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پہرے دار ہیں، جھونپڑی کے باہر پہرا دیا. میں نے آپ کو کئی دفعہ امیر شریعت کا ایک جملہ سنا، مجھے بڑا لطف آتا ہے، میرا ایمان آتا ہے. امیر شریعت واقعی کچھ باتیں صدری کیا ہے، وہ کتابوں میں لکھی پڑھی نہیں ہوتی، بس یہ خطیبانہ رنگ ہوتا ہے. خطیب کے دل میں اللہ القاء کرتے ہیں، خطیب وہ بات کہتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں عطائے الہی ہوتی ہیں، کتابوں میں لکھی نہیں ہے. ہم بھی ان کے جملے پڑھتے ہیں، ان کی باتیں پڑھتے ہیں، تو ہم نے کسی کتاب میں انہیں نہیں پڑھا. شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں، شمائل کی کتابیں حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں میرے نبی کا حسن سارا لکھا گیا ہے. میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، جبین کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، سینے پہ بال کیسے تھے، کاندھے پہ بال کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھیں، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، پسینے کی خوشبوئیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، خاموش کیسے ہوتے تھے، اٹھتے کیسے. وہ ساری چیزیں شمائل کی کتابوں میں محفوظ ہیں. شاہ جی کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں نا اور آقا کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلووں کی نرمائی دیکھتا ہوں، انگلیوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، آپ کی رنگت، آپ کی زلفیں، تو دل میرا کرتا ہے عطا اللہ اس کے آگے جھک جا. یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. اس کا رنگ دیکھ، اس کا روپ دیکھ، اس کا حسن دیکھ، اس کا جمال دیکھ، اس کی خوبصورتی دیکھ، اس کا حسن دیکھ. حسن رب نے میرے نبی پہ ختم کر دیا. سب حسینوں سے بڑھ کے آسان ہے میرا نبی، سب جمیلوں سے بڑھ کے اجمل ہے میرا نبی، سب سے حسین ہے میرا نبی. حضرت جابر کہتی ہیں 14ویں کی رات تھی، رات کا ٹائم ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، 14ویں کے رات کی چمک میں دیکھنے میں محو ہو گیا. اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک. میں چلتے چلتے مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کا چاند ہے. سفید رنگ کی چادر ہے، اس میں لال ڈوریاں ہیں، آپ نے اوپر اوڑھ رکھی ہے. حضرت جابر کہتی ہیں یہ صحابی ہے، صحابی. یہ شاعر نہیں ہے جو مبالغہ کرے گا، یہ شاعر نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف بات کرے گا. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا. بار بار جو میں نے دیکھا تو میرا دل اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا. میرے نبی پہ حسن ختم ہے، جمال ختم ہے. کسی نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رائینا جبینہ لا سرنا بالقطع القلوب الگ ایدی. زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ چاقو چلا لیے تھے. پورے یوسف کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اس کی چال بھی دیکھی، اس کی آنکھیں بھی دیکھی، اس کے ہونٹ بھی دیکھے، اس کا چہرہ بھی دیکھا.
بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں اپنے نبی کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، دل میرا کرتا ہے کہ عطا اللہ شاہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، یہ سجدے کے قابل ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، میں اپنا جگر کھول کے رکھے سنتے رہو بندیالوی صاحب لگے رہو ہم تھوڑے دیر بعد پھر مجھے پیچھے جانا پڑے، آپ کے لیے ایک منٹ مجھے ضائع کرنا پڑے۔ میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، بندہ سو جائے، یہ بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی، بے شک تبھی ناراض ہوتا ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں۔ شاہ جی کہتی ہیں میں جب اپنے نبی کے حسن کو دیکھتا ہوں نا، دل میرا کرتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ خوبیوں والا، یہ کمال والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے۔ ساری رات میں نبی کا سر سجدے میں التجائیں ہو رہی ہیں۔ یہ بدر ہے، یہ کربلا سے 59 سال پہلے، یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ ہے کفر و اسلام کی جنگ، یہاں اسلام زندہ ہو رہا تھا۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه الإصابة لن تعبد في الأرض أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مولا یہ جو 313 میں لایا ہوں یہ میری ساری زندگی کی گھٹتی ہوئی ہے، یہ میری ساری زندگی کی گھٹتی ہوئی ہے، میری ساری زندگی کا زیور بھی ہے، میرے ساری زندگی کا گہنا بھی ہے، میری ساری زندگی کی پونجی بھی ہے۔ مولا میں ایسے بندے نہیں لایا ہوں، بندے وہ لایا ہوں جو تپتے ہوئے کونوں پہ لیٹ کے بھی احد کی حضرت دیکھیں۔ میں وہ لایا ہوں جو تیرے لیے مکے جیسی بستی کو چھوڑ کے آ گئے تھے، بیت اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بندے میں وہ لایا ہوں جن پہ میں نے رنگ چڑھایا ہے۔ مولا اگر یہ 313 بدر کے میدان میں کام آ گئے نا تو سن لن تو وعدہ پھر لفظ آبادا، پھر اس دھرتی پہ تیری خالص حفاظت کرنے والا۔ یہ ہے جنگ، یہ ہے اس جنگ کے لوگ کہ اگر یہ کام آ گئے نا تو پھر تیری خالص عبادت نہیں ہوگی، پھر تجھے خالص معبود ماننے والا دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا۔ پسند آ جائے بات تو کہنا بندے اچھی بات، ورنہ کوئی کتابوں میں تو لکھی ہوئی باتیں پاس نہیں۔ یہ بدر کا جو میرے یار کام آ گئے یہ نہ رہے نا تو مولا تیری خالص عبادت نہیں ہوتی۔ جب یہ لوگ مکے میں تھے کفار مکہ نے میرے آقا سے کہا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن تیرے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال، ابن مسعود، عمار، یاسر، ابو فقیہ، یہ ہماری بکریوں کے چروائے ہیں، ہمارے غلام ہیں، کمی اور ہم ہوئے سردار چودھری، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اگر ہمیں سنانا چاہتے ہو نا ان کو اٹھاؤ، انہیں اٹھا دے گا، ہمیں الگ سے سناؤ، آپ کی بات سنیں گے۔ میرے آقا جو تھے قرآن نے کہا حریص علیکم، تمہاری ہدایت پر حریص ہے، حریص
یعنی وہ چاہتے ہیں اللہ کرے ہر بندہ مومن ہو، یہ چاہتے تھے آقا، اللہ کرے سارے لوگ کلمہ۔ میرے آقا کے دل میں آیا بلال میرا اپنا ہے، ابو فقیہ میرا اپنا ہے، عمار میرا اپنا ہے، یاسر میرا اپنا ہے، انہیں چند منٹوں کے لیے اٹھا دوں، ابو جال، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ صنادید، چودھری، عمراء، یہ میری بات سنیں، یہ مان گئے نا تو سارا مکہ، لوگ چودھریوں کے پیچھے، لوگ سرداروں کے پیچھے، یہ مان گئے تو سارا مکہ مان۔ میں نے الگ سے ٹائم دے لوں، ابھی اٹھایا نہیں، ابھی اٹھایا نہیں، ابھی صرف میرے آقا کے دل میں آیا، اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد یہ آیت ان پہ نازل کرنی ہے، فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کو، ان غریبوں کو، ان مشرکین سرمایہ دار اور چودھریوں کے کہنے پر میرا نبی اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا۔ ابو جال آتا ہے تو آئے، نہیں کہ قسماً اٹھائے۔ بلال بیٹھے گا، بلال بیٹھے گا، ابن مسعود بیٹھے گا، عمار، یاسر، یہ غریب صحابہ، بکریوں کے چروائے، یہ جن کو کمی کہا جا رہا ہے نا، یہ تیری محفل میں بیٹھیں گے، ان کو نہیں اٹھانا۔ یہ کہنے کے بعد آخر میں اللہ کہتے ہیں فَتَقْرُضَهُمْ، میرے منع کرنے کے باوجود اگر تم نے انہیں اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیسے ترجمہ کروں؟ میرے آقا کے بارے میں اللہ، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے پیغمبر عمار کو، یاسر کو، بلال کو، ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، ان کا حساب تیرے ذمہ نہیں، تیرا حساب ان کے ذمہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ان کو نہیں ہٹانا، اگر ہٹا دیا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑا سخت جملہ ہے یار، اپنے آقا سے محبت میں ڈوب کے معنی نرم کر دینا، نرم کر دینا۔ اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا نا تو میں تیرا نام نبیوں کے رجسٹر سے کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ دوں گا۔ ظالمین کا نام میں نے کیا تیرا نام میں بے انصافوں میں لکھ دوں گا، انہیں نہیں ہٹانا۔ جوڑ بدیالوی یہ لانا چاہتا ہے، صحابہ کتنے عظیم ہیں، صحابہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ رب کہتا ہے اگر یہ نہیں نا تو پھر تیری نبوت بھی نہیں۔ اور بغل میں میرا نبی کہتا ہے مولا تو میرے یار نہیں نا پھر تیری معبودیت بھی خالص، پھر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ نہیں۔ مولا میرے یار نال ایڈا پیار کیوں پالی آئی، ان کی وجہ سے مجھے تبدیل کر دی، اس کی وجہ سے میرے لیے لہجہ اتنا سخت کر دیا، انہاں دی کیڑی ادا پسند آئی، کون سی ادا پسند آئی؟ رب نے کہا تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند
مسئلہ توحید مانا، یہ مسئلہ توحید میں لچک نہیں رکھا، یہ نہیں ہے وقت آیا تو حضرت ابراہیم کو پکارنے لگے، نہ پھر مصیبت آئی تو حضرت موسیٰ کو آواز دینے لگے، تکلیف آئی تو جبریل امین کو پکارنے لگے، نانا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، بالغداۃ والعشی کا لفظ میں نے صبح اور شام، صبح بھی مفہوم غالباً یہ ہے ہر حال میں، ہر حال میں، صحت ہو تب، بیمار ہو تب، جیل میں ہو تب۔ حضرت زید اور حضرت خبیب یہ دونوں قیدی بن گئے، قیدی بن کے مشرکین مکہ کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے پھانسی کا ہاتھ تیار کیا مکے سے باہر، دونوں کو لایا گیا، پہلے حضرت زید کو لایا، جوان ہے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں، فتح مکہ کے دن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، انہوں نے حضرت زید سے پوچھا اگر تیری جگہ پہ یہاں تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے کیسا لگے گا؟ زید کہنے لگے یہ تو زید کی ایک جان ہے، میں ہزاروں جانیں ان کی عظمت میں قربان کرتا ہوں، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب کو لائے، حضرت خبیب کو اس مکان میں قید کیا گیا تھا، اس آدمی کے بدلے میں ان کو مارا جا رہا تھا، ان کی بیٹی اس کا، ان کی بیٹی اس کا، اللہ۔ حضرت خبیب نے گھر والوں سے اوزار طلب کیا کہ میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اوزار دے دیا، کہیں اس عورت کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا 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 حضرت خبیب کے پاس، آپ پوچھتا ان کے ہاتھ میں بچہ ان کے کان پہ، ماں چلائی اسے تو پھانسی دے رہے ہیں میرے بھائی، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور حضرت خبیب کہتے ہیں بہن نہیں، محمد عربی نے سکی اللہ تیرے بیٹے کو ہم نے کچھ، وہی عورت کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا بند کمرے میں بے موسم انگور خبیب کے سامنے، اللہ نے انہیں رزق دیا۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی گھاٹ پہ لایا گیا، پوچھا گیا تیری زندگی کی آخری خواہش، ماں ان کی بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوگی، بھائی بھی، بہنیں، کوئی پیغام؟ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے زندگی کے آخری لمحات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ میرے پیغمبر یہ پھانسی گھاٹ پہ بھی کھڑے ہونا اس وقت بھی میں یاد رہتا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے جلدی جلدی نفل پڑھ کے پھانسی گھاٹ پہ آ کرنے لگے، دل تو نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی نماز کو ختم کروں، دل کرتا تھا طویل کرتا چلا جاؤں، طویل کرتا چلا جاؤں، پھر دل میں آیا تم سمجھو گے محمد کا غلام موت سے ڈر گیا اور موت سے ڈر کے نماز لمبی کر دی ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، میرے پیارے پیغمبر لوگ مجھے پکارتے ہیں اور بھی
مطلب ہو تو پکار. یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یا اللہ قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ جیل سے رہائی دے دے، میرے اللہ نیک اولاد دے دے. ہر بندہ مجھے پکارتا رہتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے پکارتا ہے. اس دھرتی پر صرف تیرے یار ہیں، یہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں نا اپنے مطلب کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے پکارتے ہیں. چاہتے ہیں کس کی رضا؟ یہ ہے بدر کا میدان، یہاں کفر اور اسلام کی پہلی جنگ. بدر کے شہداء کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اگر یہ نہ رہے نا تو تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں. میں تو کئی دنوں سے شاید آج اس موضوع کو ختم کر دوں، اس کا ایک حصہ میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا. وہ حصہ میں آپ کو کبھی آج ہی بتا دے گا. ایک حصہ میں بیان کروں. شہادت باعث غم نہیں. تم نے واقعہ کربلا بیان کر کے شہادت حسین بیان کر کے تاثر یہ کیا کہ شہادت باعث غم ہے، شہادت باعث افسوس ہے. نہ، شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے. شہداء پہ کیا کرنا چاہیے؟ فخر کرنا چاہیے. جو قومیں، یہ طبیعی ہے، جو قومیں پچھلے شہداء کو روکتی پیٹتی رہے وہ نئے شہداء پیدا کر کے امت کے حوالے کوئی قومیں نئے شہداء پیدا کر کے حوالے کرے گی جو یہ سمجھیں گے کہ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر. صحابہ کو جب تلوار لگتی تو کہتے فزتو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہوں. شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث افتخار ہے. بس ایک شہید کا ذکر کریں اور آج رات کے جلسے کے حوالے سے آج ہمارا جلسہ ہے، کانفرنس ہے، جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور عظمت انشاءاللہ. اسی حوالے سے بات کریں. میرے نبی کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ مسیلمہ ایک وفد کے ساتھ میرے نبی کی خدمت میں بھی آئے. کلمہ پڑھا، متمنی ہوا کہ کچھ میرے لیے بھی کیا جائے، ابھی کیا جائے یا وفات کے بعد اعلان کیا جائے. میں اپنی قوم کا سردار ہوں، چودھری ہوں، تو کچھ نہ کچھ مجھے ملنا چاہیے. کوئی ہوتا. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم کہو نا کہ یہ چھڑی میں تمہیں دے دوں تو یہ چھڑی بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی تو بولتے تھے کس کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی رہنمائی کرتا، اللہ میرے نبی کو چلاتا تھا. یہ چلا گیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر مسلمان. لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ماننے والے ہر ایک کو نہیں جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں کو مدے مان رہے ہیں، فلاں کو لوگ بہت سنتے ہیں، لوگ نہ مرزے قادیانی نبی مان لے رہے ہیں. لوگوں کا کیا؟ اور ماننے والوں میں کون ہے؟ جسٹس، برسٹر، پروفیسر، وکیل. آپ کا عبدالسلام عالمی ایوارڈ یافتہ
مثلاً کون تھا؟ مرزائی، اتنا بڑا سائنسدان مرزائی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے قادیانی کو نبی مان لیا. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں پہ نہ جایا کریں، جو بھی اٹھے گا لوگ اسے کئی لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار. ایسا بیوقوف ہے، کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا ہے میں مریم بھی ہوں. کتابوں میں لکھا ہوں میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں. ان کا عیسیٰ کا ماں تھی، مریم بیٹا تھا. کہتا ہے میں سے میں پیدا ہوں، میں سے سب بیوقوف. اسے لوگوں نے کیا مان لیا؟ نبی مان. مسلمہ کو بھی کئی لوگ مل گئے، ہزاروں کی تعداد میں مل گئے، اسے نبی مان لیا. اس نے میرے نبی کو خط لکھا، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ خط مسلمہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی جانب جو اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. خط کا مضمون یہ تھا کہ تم قریش بڑی زیادتی کرتے ہو، تم کہتے ہو ساری دنیا کا میں نبی ہوں، یہ زیادتی ہے. آدھی دنیا کے تم نبی ہو، آدھی دنیا کا میں نبی. یہ اس نے میرے نبی کو خط، میرے نبی نے جواب لکھا. جواب میں میرے نبی کا جو پہلا جملہ تھا نا، بس سارا خط اسی میں، من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب. بس یہی الکذاب جو ہے نا، سارا خط اسی میں آ. مسلمہ الکذاب میرا بھی نہیں کہا. یہ زمین ساری اللہ کی، اس کو چاہتا ہے زمین کا واسطہ. والسلام علی من اتقى اللہ خیر سے خط ختم. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسلمہ کے دربار میں خط پہنچائے کو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم کذاب ہے. میرے نبی نے خط لہرایا، کون ہے جو جان کی بازی لگائے اور یہ خط مسلمہ کے دربار میں پہنچائے. مسجد نبوی کے باہر ایک نوجوان کھجورے بیچا کرتا تھا، حبیب اس کا نام، حبیب ابن زید انصاری. وہ کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بتا. آسان نہیں تھا اس کے دربار میں اس کو خط دینا جس پر اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. یہ خط لے کے روانہ چلتے چلتے مسلمہ کے دربار لگا. اس نے خط حوالے کیا، اس نے پڑھا آگ بگولو. لگا نہ کوئی بکواس کرنے، حبیب سے برداشت کر. کہنے لگا آگ بگولا ہوتے ہو، اگر میرے نبی نے تجھے کذاب لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، تو کذاب نہیں. اب پہلے خط کا درباروں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. حبیب نے جب دوہرایا تو سارے درباریوں کو پتہ چلا کہ خط میں مسلمہ کو کیا لکھا گیا ہے. آپ بولو سیکھ پاؤ، جلاد کو بلائے، اسے قتل کر. قتل کرنے سے پہلے اس نے حبیب سے کہا اپنی جوانی پہ رحم کرو، ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دو، ایک میں تمہاری جان بخش کروں. حبیب نے جواب دیا، حبیب نے جواب میں کہا من سنائی نہیں.
تیری بات میں نے سنی ہی نہیں. اس نے پھر کہا اپنی جوانی پہ رحم کرو, آزادی چاہتے ہو تو ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دو. حبیب نے کہا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, ان کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیا ہے کہ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے, محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. انہوں نے تجھے کذاب لکھا ہے, تو کذاب ہے. اس نے جلاد سے کہا اس طرح قتل نہیں کرنا, پہلے کہے اس کا ایک اور نکالو, پہلے یہ زندگی کا پھر یہ ایک ایک کر کے اس کی دنیا بڑے بن جائے, پھر یہاں سے پھر یہاں سے یہاں پھر پاؤں. ہر مرتبہ مسلمان کہتا تھا ایک مرتبہ مجھے سچا ہے, ایک مرتبہ. اور حبیب ہر مرتبہ کہتا تھا میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے, میری زبان تجھے سچا نہیں کہہ سکتی, میری زبان تجھے سچا نہیں کہہ سکتی. یہ جھوٹے مدعیان نے بنوا میرے آقا کے زمانے میں پیدا ہوا. اسود انسی, مسلمہ سجا, وہ عورت تھی, اس نے بھی نبوت کرا. پہلے وہ مسلمہ کے خلاف تقریریں کرتی تھی, لا نبی بعدی. مدینے والے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں, مسلمہ کی تردید کر دی. پھر اس نے خود نبوت کرا. لوگوں نے کہا تو نے بڑی حدیث ہیں, لا نبی بعدی. وہ کہتی ہے میں اب بھی کہتے ہوں میرے مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن انہاں کہتے نہیں آخیا نا کہ نبڑی بھی کوئی نہیں ہے. میں تو نبڑی بڑے بڑے جھوٹے لوگوں میں یہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ میں نا بڑے بڑے غدار اور مکار لوگ آئے تاریخ میں. ایک آدمی نے اپنا نام لا رکھ دیا, کیا لا, وہ کہتا تھا لا نبی بعدی سے مراد میں ہوں. آمنہ کے لال نے کہا میرے بعد لا جو ہوگا وہ نبی ہوگا. ایسی ایسی مکاری کی گئی, ایسے ایسے غدار آئے. وہ جو جھوٹی نبوت کی مدعیہ تھی, اس کی اور مسلمہ کے درمیان لڑائی. جنگ سے پہلے دونوں جھوٹوں کی خیمے میں ملاقات. اس ملاقات میں سنو, پتہ نہیں کس بات پہ سنو, جھوٹا نبی اور جھوٹی نبی ان کے مابین سنو. تو یہ جو مسلمہ تھا یہ میرے نبی کے دور میں, آپ کی زندگی مبارک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں انشاءاللہ رات بیان کروں اسی چیز پہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اور میں نے ختم نبوت اور عظمت صحابہ دونوں کا آج جوڑ ملا. آپ جتنے احباب ہیں سرگودا شہر سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے محلے کے جو دوست ہیں, احباب ہیں, عزیز ہیں, نوجوان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, آج آپ مغرب کے بعد تیار ہیں کہ کوئی انشاءاللہ نہ تیار. اللہ تو چاہتا ہے, اللہ تو چاہتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کوئی ذاتی مصروفیت, ذاتی مصروفیت بھی آگے پیچھے کوشش کر کے ہو سکتی. مثلا کسی کی بیمار کوشش کرنی ہے, مثلا بجائے مغرب کے بعد عصر کے بعد کی جا سکتی ہے. کسی سے ملاقات کرنی ہے تو مغرب کے بعد عصر کے بعد. لیکن اگر ناگزیر ہے, مجبوری ایسی ہے کہ مغرب کے بعد ہی ہے, بے شک آپ وعدہ
آپ اپنی ذاتی مصروفیت جو ہے آپ وہاں جائیں اسے بھگتائیں، لیکن اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے، آپ فارغ ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، آپ گھر میں بھی آپ نے فارغ بیٹھنا ہے یا موبائل پہ بیٹھنا ہے، اسے دیکھنا ہے آپ نے، پھر آقا کی ختم نبوت کے لیے صحابہ نے تو جان کی قربانیاں دی، آپ 2-4 گھنٹے کی قربانی نہیں دیں گے؟ وعدہ کریں یار مجھ سے، اگر کوئی ذاتی مجبوری نہ ہوئی، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سب لوگ تشریف لے آئیں گے؟ مگر کے بعد آج جو خطباء کا امتزاج ہے، ہمارا انتخاب بہت اچھا ہے، جو ہمارے خطیب آئے مولانا ابتسام الہی اہل حدیث مکتب فکر کے ایک جلیل عالم ہیں، لیڈر ہیں، کے قائد ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ شایان شان طریقے سے ہم نے سنے، جتنے وہ قائد ہیں اپنی جماعت کے، ہمیں بھی انہیں وہ عزت دینی چاہیے، ہمارے مہمان ہیں، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آپ اس لیے بھی تشریف لائیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں۔ سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے بیت گئی اور ان کی بڑی قربانی، اکیلے بندے کی بڑی قربانی، اکیلے بندے نے جماعت کے برابر کام کیا۔ ان کے بیٹے مولانا محمد الیاس کی جو چنیوٹ سے MPA بھی ہیں اور انٹرنیشنل ختم نبوت کے وہ صدر بھی ہیں پاکستان کے، بھی تشریف لائیں، تو ہمیں ان کو بھی شایان شان طریقے سے عزت دیں۔ ہمارے جو ہائی کورٹ لاہور کے خطیب ہیں ڈاکٹر علی کو ہے، یہ جو بل ہمارا پیش ہوا ہے ان میں تبدیلی جنس کا، یہ بڑا خطرناک، عقلاً شرعاً ہر ایک عورت اپنے آپ کو کہتی ہے میں مرد ہوں، مجھے مرد نادے والوں سے مرد ہے، پہلے وراثت سے آدھا حصہ ملتا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوا دیا اب اسے وراثت میں ایک بڑی خرابی ہے۔ اصل میں ہم جنس پرستی ہیں کہ مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا کہ میں عورت ہوں، اور اس نے پھر کسی مرد سے شادی کر لی، یہ مرد کی مرد سے شادی، ہم جنس پرستی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صرف بارشیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، قوم لوط کے دوران نے پتھر برسا، پتھروں کی بارش ہو گئی اسی فعل پر، اسی غیر فطرتی فعل پر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت دو۔ یہ پورا مجمع اس بل کی مخالفت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ اسے واپس لیا جائے، اسے منظور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب سے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اس بل کے متعلق پوری روشنی ڈالیں گے، اور اس کے متعلق جو اس کی خرابی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی تشریف لانا، اور ہمارے جماعت کے نئے خطیب ہیں، اللہ نے حماد اچھی دی ہے، سر اچھی دی ہے، مولانا مفتی محمد عمر رحیم خان سے، انہوں نے بھی انشاءاللہ تشریف لانا۔ میں تو پھر آپ کا خادم، گھر کی ڈیوٹی بہت برابر، میں نے بھی آپ سے اور میں نے اسی ختم نبوت اور عظمت صحابہ کا امتزاج اس پہ میں نے نہیں کسی سے دیکھیں، یہ جو بندے سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو دنیا چل رہی ہے، کسی کے ہونے نہ ہونے سے دنیا چلتی چلتی رکتی کوئی نہیں، دنیا نے چل نہیں چل رہی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ محبت ہے، پیار ہے، لیکن آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ بندے آدمی نے بھی مرنا ہے اور یہ سٹیل خالی ہونا ہے، تو پھر آپ نے
یہاں بیان کرنے والے کو نہیں سننا آپ نے؟ کون سے بولو؟ آپ نے تین سن. آپ نے یہ دعا کر دیا, آپ نے یہ دعا کر دیا کہ اللہ مجھے صحت کے ساتھ رکھے, قوت دے, طاقت دے, ہمت دے. اللہ تعالیٰ میری دعا کر دیا. پھر ایک دفعہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے اپنی اس کانفرنس کو کامیاب کرنا. ہمارا فرض بنتا ہے محض سے آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کرنا اور ان کا استقبال کرنا, ان کو خوش آمدید کہنا. اگر ذاتی مصروفیت نہیں, ذاتی مصروفیت ہے تو میں بالکل آپ کو مجبور نہیں کروں, بالکل. اگر ذاتی مصروفیت نہیں اور آپ فارغ ہیں تو پھر آپ آج مغرب کے بعد معاویہ مسجد میں ختم نبوت کے لیے, آقا کی ختم نبوت کے لیے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہاں, آپ کے جتنے احباب ہیں, دوست ہیں, موبائل کے ذریعے آپ کے پڑوسی ہیں, رشتے دار ہیں, برادری کے لوگ ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان تک دعوت پہنچائیں, فون کریں, انہیں ملیں, انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ رونق ہو. ہمارے ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد الرحمان لقاری, وہ ہمارا مدرسہ جماعت کا جامعہ اسلامیہ فیصلہ آباد, اس میں بڑی مدت شیخ حدیث ہے اور انہیں حدیث پڑھائی. پھر وہ نابینا ہو گئے اور بیمار ہو گئے, عمر زیادہ ہو گئی, اپنے گھر چلے. گزشتہ دنوں ان کا انتقال. ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے پاس یہاں قرآن کی تفسیر پڑھی گئی. سب ہوتا انہوں نے قرآن کی تفسیر میرے والد صاحب سے پڑھی. بہت بڑے عالم, اللہ کو پیارے ہوئے. ہم ان کے لیے دعا گو, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارا جو ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ فیصلہ آباد, چونکہ وہاں وہ بہت عرصہ رہے, ہم اس جامعہ کے جو معتمد ہیں حضرت مولانا قاری نیاز صاحب, شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا افضل صاحب, ہم ان کے ساتھ بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے جماعتی ساتھی ہیں 20 براق سے شیخ عرفان اقبال, ان کے سسر انتہائی بیمار ہیں ساہیوال میں. انہوں نے وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا جمعے سے پہلے کہ میرے سسر کے لیے صحت کے لیے دعا کی جائے. سب دعا کریں گے نماز کے بعد, اللہ انہیں شفا کام کا.